علیہ وسلم کی ذات مبارکہ پہ وحی کے صورت میں ان کا نزول ہوا. ہم تک پہنچتے پہنچتے اب تک لگ بھگ 1400 سال گزر گئے. پھر آپ کی ذات اقدس میں احادیث مسلمانوں کی عمومی زندگی کی رہنمائی کرتی آئی ہے اور تا قیامت کرتی رہے گی. اس میں کوئی دو رائے نہیں. اس میں کسی مسلمان کے ذہن میں کوئی شائبہ نہیں، کوئی شک نہیں. جس کے ذہن میں اس قسم کا کوئی شائبہ ہو اس کے لیے میں کوئی فتویٰ نہیں دینا چاہتا. اس کے لیے آپ حضرات موجود ہیں. بہرحال میری اس کے لیے رائے ضرور ہے کہ میں کیا رائے ان کے لیے رکھتا ہوں. میری رائے میں وہ شاید انسان ہی نہیں. اس روحانی تجربے سے استفادہ حاصل کرتے ہوئے جو ہم جیسے سیاکار و گناہگار ہیں، جو اپنے آپ کو فخر سے امتی کہلواتے ہیں، ہماری بچت کس میں؟ ہماری بچت اسی میں ہے کہ اس عظیم تجربے کا، اس شاندار تجربے کا، اس اقدس تجربے کا، اس قدوسیت کا تلاوت کریں اور تلاوت کرتے ہوئے الہامی رہنمائی حاصل کریں، جس کی وجہ سے اجماع آنے والے زندگی میں جن قسم کے مسائل کا مسلمان کو سامنا کرنا پڑتا ہے اس سے رہنمائی لیتے ہوئے اپنے اجتماعی فیصلے کریں. مسلمان ہمیشہ معقول ہوتا ہے، وہ نامعقول نہیں ہو سکتا. جو نامعقول ہوگا وہ مسلمان نہیں ہوگا. اسلام کی اپنی ایک شناخت ہے، اور جس طرح وزیر صاحب فرما رہے تھے کہ پاکستان کی شناخت کے حوالے سے سوالات اٹھتے ہیں، اس طرح اس خصوصی مسئلے پہ اسلامی احیا اور شناخت پہ بھی سوالات اٹھتے ہیں. اور جو اس حقانیت سے محروم دنیا ہے یا اس سے الگ رہ کے سوچتی ہوئی دنیا ہے، جس کا قرآن خود انہیں حق دیتا ہے کہ لا اکراہ فی الدین، وہ کسی پہ زبردستی نہیں کرتا. ابن آدم کا جو خاندان ہے، اس خاندان کے مختلف و انواع قسم کے نمونے موجود ہیں، اور خداوند تعالیٰ ان تمام نمونوں کو اپنی سخاوت میں رکھتا ہے. وہ سخی ہے. اس کی ذات کی کئی صفات، لامحدود صفات میں سے ہم جیسوں کو جو بہت جس سے ہم مستفید ہوتے ہیں اس کی سخا ہے. وہ وہاب ہے، وہ مجیب ہے، قبول کرتا ہے، عطا کرتا ہے، بخشتا رہتا ہے، دیتا رہتا ہے. ازل سے دیتا آ رہا ہے، ابد تک دیتا آئے گا. یہی اس کا امتیاز ہے. لیتا کچھ نہیں ہے، دیتا سب کچھ ہے. ایسے میں کیا ہمارے بچے، جنہوں نے آگے آنے والی نسلوں کو تشکیل دینا ہے، کیا یہ ان کا حق نہیں ہے کہ وہ ایک صحت مند زندگی گزار کے اس کائنات میں اس کی عطا سے لطف اندوز ہو سکیں، اس کی عطا اور اس کی رحمت کا وہی استعمال کر سکے جو میں اور آپ کر رہے ہیں؟ یہ ان کے بنیادی انسانی حقوق میں سے ہے. حق ان کا ہے، ذمہ داری ہماری ہے. کل کو ان کی ذمہ داری ہوگی، حق کسی اور کا ہوگا. اور یہ نسل در نسل یہی حقوق اور ذمہ داریوں کا سفر جاری رہتا ہے. میں نے جب یہ کانفرنس کے انعقاد کی تجویز جب زیر غور آئی اور اس پہ بات ہوئی، اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ علماء کرام، مشائخ مختلف مسالک سے یہاں پہ مجھے رنگ برنگ یہ گلدستہ نظر آ رہے ہیں. مختلف مسالک کے لوگ اکٹھے ہوئے ہیں، اجماع کی صورت
تشکیل پائی گئی ہے. اللہ کرے کہ تمام اجتماعی مسائل پہ امت کے اسی طرح کی اجماع کی کیفیت پیدا ہو. یہ یہاں تک جو ہے وہ تو ہم اس کے حصول میں کامیابی حاصل کر لیتے ہیں، لیکن یہ ممبر تک پہنچنے میں، مساجد تک پہنچنے میں جو سفر ہے وہ اصل چیلنج ہے. لکی مروت کے مسجد میں، بنو کے مسجد میں، خزدار کی مسجد میں، میر پور خاص کی مسجد میں، امام بارگاہ میں، کراچی کے، لاہور کے، وہاں ممبر پہ یہ پیغام یقین کی حد تک کیسے جائیں، اس پہ پہلے ان کو خود یقین رکھنا ہوگا. اگر ان کو یقین نہیں ہوگا، یقین کے بغیر تو خدا کی ذات کی بات نہیں کی جا سکتی ہے. پولیو کے قطرے کی کیا بات کریں گے؟ پہلے خود تو یقین کریں کہ یہ کام جو ہم کر رہے ہیں یہ درست کر رہے ہیں، شرعاً درست کر رہے ہیں، اخلاقاً درست کر رہے ہیں، قانوناً درست کر رہے ہیں. جب درست اخلاقی پوزیشن پہ ہم آ جائیں گے پھر لڑنا بڑا آسان ہو جاتا ہے، پھر لڑنا اتنا بڑا مسئلہ نہیں رہتا. مسلمان ویسے ہی لڑنے سے نہیں گھبراتا، لڑائی کو دعوت نہیں دیتا لیکن لڑنے سے گھبراتا بھی نہیں ہے. نہ اس کو گھبرانا چاہیے کسی بھی قسم کی لڑائی ہو. اور ہم اور آپ تو اس مملکت میں ان خوش قسمت لوگوں میں سے ہیں جو اپنے بچوں کا خیال رکھنے کے لیے اپنے معاشی وسائل کا استعمال کر رہے ہیں، اپنی روحانی جو تربیہ علماء نے معاشرے کی ہوئی ہے اس سے استفادہ کر رہے ہیں. ہم تو ایک ایسے دور میں رہ رہے ہیں جہاں ابھی 9,000 بچے غزہ میں شہید ہوئے، وہ ان کی زندگیاں نہیں بچا پائے. کبھی اگر ہم تصور کریں تو شاید ہم کانپ اٹھیں.